دین اسلام سے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا تعلق صدیوں پر محیط ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں آنکھیں کھولی۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ علیہ السلام کو شیر خدا اسد اللہ، حیدر اور المرتضیٰ کے القابات سے نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام دین اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ عظیم ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو تربیت میں پروان چڑھی، اور جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازشوں کی اطلاع فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے انتظامات کرنے کا حکم دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا میرے بستر پر لیٹ جانا اور کچھ وقت کے لیے مکہ میں ہی ٹھہرنا، اور لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر اس کے بعد مدینہ طیبہ آ جانا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ اور لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بعد دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زرہ کو فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے مزید نکاح کیے۔ آپ علیہ السلام کے 14 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پیش رو خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برادرانہ برتاؤ اور مذہبی و سیاسی امور میں محبت و معاونت کے ایسے نقوش چھوڑے جو اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب خلیفہ بنے تو حکمت و تدبر اور شجاعت و عظیمت کے حسین امتزاج کے ساتھ خلافت چلاتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ میں سیاسی و عسکری انتظامی اور تربیتی نظام کا چلانا بہت مشکل ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے مرکز خلافت کوفہ منتقل کر دیا تاکہ مدینہ طیبہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے والوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ 17 رمضان 40 ہجری کو ملعون ابن ملجم کوفہ آیا اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے گھر سے آئے تو اس بدبخت نے حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک کے اگلے حصے پر وار کیا۔ خون کی ایک دھار داڑھی مبارک تک آن پہنچی۔ ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو گھر لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اسی وار کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو بدلے میں اسے بھی قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اس کا مصلح نہ کرنا۔ بالآخر حملے کے کاروار سے آپ علیہ السلام جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک کو شہادت کا جام نوش کر گئے۔ آپ نے کل 4 سال 9 ماہ تک خلافت کے امور سر انجام دیے۔ آخری وقت اپنے صاحبزادوں حضرات حسنین کریمین علیہ السلام کو خوف خدا اور حسن عمل کی وصیت کی اور سورۃ الزلزالہ کی آخری 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت حسن علیہ السلام نے پڑھائی۔ آپ کوفہ ہی میں دارالعمارہ میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔